اگر آپ ناجائز کماتے ہو تو ناجائز سبب اختیار کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے رزق میرے سبب سے ملتا ہے، اللہ مجھے رزق نہیں دیتا. کیونکہ اگر اللہ پہ نظر ہوتی تو آپ ناجائز کی طرف مت جاتے. آپ یہ کہتے کہ رزق اللہ دیتا ہے تو وہ جیسے ناجائز کے ذریعے دے سکتا ہے جائز کے ذریعے بھی دے سکتا ہے. تو جو بھی حرام کما رہا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ وہ کس کو ذریعہ سمجھتا ہے؟ محنت کو ذریعہ سمجھتا ہے، اللہ پر اس کو یقین نہیں ہے. تو اس زمانے میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. بعض چیزیں یہ جو اولاد روکی جاتی ہے نا رزق کے خوف سے، یہ بھی حرام ہے. خرچے کہاں سے پورے ہوں گے؟ اس معاملے میں بھی اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے عقل بھی تو دی ہے، سوچو جیب میں پیسے کتنے ہیں، بچے اس حساب سے ہونے چاہیے. تو یہ عقل اللہ نے جو دی ہے نا، اس عقل کا ایک صحیح استعمال ہوتا ہے اور غلط استعمال ہوتا ہے. دیکھو عقل تو غیر مسلموں کے پاس بھی ہوتی ہے لیکن غلط استعمال کر رہے ہیں تبھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو عقل کا صحیح استعمال یہ ہے کہ جس اللہ نے اولاد دی ہے تو یہ انسان ہماری اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ دنیا میں انتظام کریں، کسی کی دعوت کریں، گھر میں بلائیں، 4 آدمیوں کو بلائیں گے تو 5 کا کھانا پکا کے رکھیں گے نا پہلے سے. کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ بلائیں 4 کو اور کھانے کا انتظام کتنوں کا کریں؟ 3 کا یا 2 کا. احتیاطاً 1 کا زیادہ رکھا جاتا ہے کہ کوئی پیٹو بھی آ سکتا ہے، کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے تو 2 کا کھا لے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنایا، اس زمین کو جب بنایا، تو اللہ کو جتنے بندے قیامت تک اللہ نے پیدا کرنے ہیں نا، قرآن میں آتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اللہ نے اس میں پہلے سے کیا کر دی؟ اس کا رزق رکھ دیا ہے. تو ساری چیزیں اللہ پہلے سے زمین میں رکھ چکے ہیں، سب چیزیں. مٹی سے ہی سب کچھ پیدا ہو رہا ہے اور سب ہوتا رہے گا. تو اس لیے یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کتنوں نے دنیا میں پیدا ہونا ہے اور کتنوں نے پیدا نہیں ہونا. تو بھائی ہماری اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تبھی اولاد کو رزق کھلانا، اس کی تربیت کی فکر کرنا فرض ہے. اگر نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میری چیز ہے، میں اس کو کھلاؤں نہ کھلاؤں. تو ایسا نہیں ہے. اولاد کو نہ قتل کرنا جائز ہے نہ اس پہ ظلم کرنا جائز ہے، کیونکہ آپ کی اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو یہاں بھی توکل کرنا فرض ہے. اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں توکل لوگوں نے چھوڑ دیا. تو اللہ نے فرمایا ان کی صفت کیا ہے؟ توکل کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. یہ مضمون کل بھی آیا تھا کہ اللہ نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں. کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ یتیم کی وراثت کھانا، داڑھی کاٹنا، عورت کا بے پردہ ہو کے گھومنے کی عادت. کبھی اگر بے پردہ ہو گئی تو وہ صغیرہ میں آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جو پردے والی ہیں وہ مستقل پردہ کرتی ہیں، جو بے پردہ گھومتی ہیں مستقل بے پردہ ہی رہتی ہیں. تو مستقل بے پردہ رہنے والی خواتین یہ کبیرہ میں آئے گا. زنا کرنا، اسی طرح بد نظری کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ ہے. مستقل عادت پڑ گئی ہے بد نظری کی تو یہ کیا کس میں چلا جائے گا؟ یہ بھی کبیرہ میں چلا جائے گا. صغیرہ گناہ جب بار بار ہو، اصرار ہو، تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. کبھی کبھار چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیا، کسی کو چھوٹی موٹی ٹوپی کرا دی، چھوٹا موٹا جس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا اس کو، تو چھوٹا موٹا جھوٹ کبھی کبھار یہ صغیرہ میں آئے گا. اور یہی عادت پڑ گئی ہے، ہر وقت ٹوپیاں ہی کراتا رہتا ہے لوگوں کو، زبان پر اعتماد ہی ختم ہو گیا، تو یہ کس میں آئے گا؟ یہ کبیرہ میں آئے گا. غیبت ہے چھوٹی موٹی، کسی کی ایسی غیبت جس سے اس کی عزت کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، موٹا کہہ دیا، ٹھکنا کہہ دیا، یہ بھی غیبت میں آتا ہے نا. تو تھوڑی سی بے عزتی ہو مگر کوئی زیادہ اس کا نقصان نہیں ہو تو، اور کبھی کبھار ہے تو یہ صغیرہ میں آئے گا. لیکن اگر کسی کے گناہ کو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، اس کے راز کو آپ نے کیا کر دیا؟ فاش کر دیا، تو یہ کس میں آئے گا؟ کبیرہ میں آئے گا. عزت کا جنازہ نکال دیا، یا بار بار ہی کسی کے عیب نکالتا رہتا ہے، موٹو چھوٹو، اس طرح لوگ کہتے ہیں نا یا بھائی اس کو دیکھ کتنا موٹا ہے، یہ بھی غیبت میں آتا ہے نا. ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، کسی کے غیر موجودگی میں ایسا اس کا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ ہوتا تو اس کو ناپسند کرتا. تو اگر یہ اس طرح سے تسلسل کے ساتھ ہو تو یہ کس میں آ جائے گا؟ کبیرہ میں. سود کھانا ہے، والدین کا دل دکھانا، کبھی اونچ نیچ ہو گئی والدین کے ساتھ، یہ صغیرہ میں آئے گا. مستقل والدین کو اس کا دل دکھاتا رہتا ہے، ان سے بات ہی نہیں کرتا تمیز سے، بار بار یہ عمل ہوتا ہے، تو یہ کس میں آئے گا؟ بولو بھائی، کبیرہ میں آئے گا. اسی طرح بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا، کھا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کس میں آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کبیرہ میں آئے گا. بیوی کے ساتھ کبھی کبھار اونچ نیچ ہو گئی، جڑ دیا ایک ہاتھ، غلط ہے، نہیں جڑنا چاہیے،
صغیرہ میں آئے گا. عادت ہی اخلاق ہی خراب ہو گئے. جب بھی گھر میں آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے چنگیز خان آیا ہے کہیں سے اور جہاد کرنے آ رہا ہے. یہ ہلاکو خان کی اولاد ہے. بعض لوگوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں گھر میں آؤ تو سب کانپنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں آ گئے گھر میں, نہ گھر سے باہر ہوتے. تو یہ مسلسل جب ہوگا تو یہ بد اخلاقی کس میں آ جائے گی؟ کبھی کبھار ہوتی ہے تو سب انسان ہے. صغیرہ بار بار ہو گئی تو کبیرہ. عورت اپنے شوہر کی کبھی کبھار نافرمانی کر لیتی ہے, تھوڑا بہت دل دکھا, یہ سب جگہ ہوتا ہے. انسان ہے بار بار اس کے دل دکھا رہی ہے, ناشکری کر رہی ہے, اس کے احسانات کا انکار کر رہی ہے, تو یہ کس میں آئے گا؟ کبیرہ میں. تو علماء نے قاعدہ بیان کیا جو احادیث سے ثابت ہے کہ ہر وہ جرم جس پر جہنم کی وعید ہو, جہنم کی آگ کی وعید ہو, وہ جرم کس میں آئے گا؟ کبیرہ میں آئے گا. تو ان سے بچنا چاہیے. اللہ نماز چھوڑ دینا تو سب سے بڑا جرم ہے. جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا, ایک دفعہ بھی قضا کرنا, یہ اکبر الکبائر میں ہے. کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہوں میں. فرمایا وَأَمْرُهُمْ وَالْفَوَاحِشِ, اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اہل ایمان. وَأَمْرُهُمْ شُورًا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, فرمایا جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں. ہمیشہ غصہ جاری کرنا یہ مرد ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ ہلاکو خان یا چنگیز خان ہونے کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں جب میٹر گھومتا ہے نا میٹر, تو میں پھر دیکھتا نہیں ہوں. یعنی بعض عیب ایسے ہیں کہ وہ ہیں عیب, مگر ان کو آج کل ایک خوشنما لیبل لگا کے پیش کیا جاتا ہے گویا یہ بہت بڑی خوبی ہے. اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہوگا نا آپ نے, کہتے ہیں یار میں تو جب میرا میٹر گھومتا ہے تو میں تو دیکھتے ہی نہیں, میرا باپ ہے میری ماں ہے میں تو سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں نا لوگ میں تو دیکھتے نہیں باس ہے کون ہے. تو یہ خوبی کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے اندر بہت بڑا عیب ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ غصہ کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا, اور جس پہ جاری کرنا بھی ہے تو اس پہ کتنا جاری کرنا ہے اور کتنا صبر کرنا ہے. تو آپ کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب بھی کوئی ایسا کہے نا کہ میں جب میرا جو میٹر گھومتا پھر میں نہیں دیکھتا, تو آپ بولو کہ اب ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ آپ گدھے کے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں. ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ آپ انسان نہیں ہیں. تو اب اس کا میٹر گھومے گا اس بات پہ, ٹھیک ہے, اور پھر وہ دیکھے گا نہیں کہ آپ کیا ہے, کون ہے. تو اس لیے یہ اپنی ذمہ داری پہ آپ اس کو کہیں, مجھے نہیں بتائیے گا کہ ہم نے اس کو کہا تھا, لیکن جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس وقت بتا دیں اس کو. تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. غصے میں دیکھنا چاہیے, بڑے کے سامنے غصہ جاری کرنا یہ بے ادبی ہے, اور چھوٹے کے سامنے غصہ جاری کرنا بے موقع اگر ہو, آپ کو پتہ ہے اس کا فائدہ نہیں ہے, یہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہتے ہو, تو یہ بھی ظلم ہے. یہ نہیں کہ غصہ آنا ہی غلط ہے یا غصہ کبھی جاری نہیں کرنا چاہیے. جہاں شریعت نے اجازت دی ہے غصہ جاری کرنے کی وہاں تو جاری کرنا چاہیے, لیکن عام طور پر لوگ اس میں اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں. اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں بہتر یہی ہے کہ جب غصہ آئے تو اس وقت کچھ بھی نہ کرو, کیونکہ حدود پر قائم لوگ نہیں رہتے. غصہ آئے تو گھر سے باہر نکل جاؤ, وہاں سے ہٹ جاؤ, جب ٹھنڈے ہو جاؤ نا پھر دیکھو کہ میں نے کیا کرنا ہے. سمجھ رہے؟ ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا, تو وہ کوئی درمیان میں ثالث تھا, وہ اتنا غصہ تھا تو وہ صاحب درمیان میں پڑے ہوئے تھے سلو کرانے کے لیے نا دونوں کی. تو شوہر ادھر بیٹھا ہوا ہے, بیوی اس کی کہیں دوسرے گھر میں تھی. تو اس کی بیوی نے فون پہ اس کو بتایا کہ میرے میاں ایسے ہیں, تو اس کو غصہ آیا, اس نے کہا میں جا کے ابھی اس کا منہ توڑ دوں گا جا کے. تو وہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں, تو وہ صاحب انہیں کہنے لگے کہ ابھی آپ غصے میں ہیں ابھی نہ جائیں. اس نے کہا نہیں میں بھی جاؤں گا. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ نا 2 گھنٹے بعد جا کے تلوار سے گردن اڑا دینا اس کی, لیکن ابھی نہ جائیں آپ. ان کو پتا تھا 2 گھنٹے بعد اس کا غصہ کیا ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی مت جائیں, آپ 2 گھنٹے بعد جائیں اور مکہ نہیں ماریں بلکہ تلوار سے گردن اڑا دیں. وہی ہوا کہ 2 گھنٹے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور مکے کا خیال بھی چلا گیا. تو غصہ جب آ رہا ہوتا ہے اس وقت دل چاہتا ہے کہ میں اس کا منہ توڑ دوں اور یہ کر دوں اور ایسے کر دوں. تو اپنے نفس کو سمجھایا کرو کہ یار منہ توڑنے سے کیا ہوتا ہے, ایک تو دانت ٹوٹیں گے, یہ اس سے کیا ہوتا ہے. میں 6 گھنٹے بعد, ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بعد غصہ نہ اترے تو 6 گھنٹے کا دورانیہ, میں 6 گھنٹے بعد ڈائریکٹ جا کے کیا کر دوں گا, گردن اڑا دوں گا. لیکن ابھی نہیں, بلکہ یہ کام کب ہوگا, 6 گھنٹے. تو 6 گھنٹے تک کسی کا غصہ نہیں چلتا. تو یہ بھی ایک نفس کو نا برائی سے روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ یار ابھی صبر کر جاؤ 2-4. اگر نفس کو یہ کہا نا کہ غصہ جب اتر جائے گا تو کروں گا, تو بھی نفس نہیں مانتا, بولے کیوں بھائی, تو اس کو بولو بھائی 6 گھنٹے بعد غصے کی حالت میں ہی کروں گا یہ کام, لیکن ابھی یہ کام نہیں ہوگا. تو یہ کچھ نسخے ہیں, ٹوٹکے ہیں, لیکن اس وقت سوچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو پھر انسان یہ باتیں نہیں سوچتا.